سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے کسی دوست کے ساتھ رول آف پرنسپل آف ریپرزنٹیشن انڈر آرٹیکل 4 MFLO 1961 پہ کچھ گپ شپ ہوئی۔ میں نے کہا تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اس میں پرنسپل آف ریپرزنٹیشن یعنی اصول نمائندگی شرع محمدی میں اور سیکشن 4 1961 بنیادی طور پر عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، عام طور پہ یہ ایک لیگل پریپوزیشن کے طور پہ سامنے بات آتی ہے کہ کیا دادے کی جائیداد میں پوتے کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ ایک کوسچن آف لا ہے جو کہ سیکشن 4 MFLO 1961 جو ہے واضح کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ شریعت محمدی کے اندر محمدن شریعت کے مطابق جس ذریعے کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے اگر وہ ذریعہ درمیان سے ختم ہو جائے تو وراثت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی سکسیسر کا متوقع حق وراثت کے ذریعے اس کا جو وارث ہے اس کو منتقل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بطور ہبہ اس کو بذریعہ وصیت منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس وساطت سے وہ رشتہ بنا ہے اگر وہ ذریعہ ختم ہو جائے، جس ذریعے سے وہ رشتہ قائم ہوا ہے اگر وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے، اگر درمیان میں سے وہ ذریعہ ہی ختم ہو جائے، والد فوت ہو جائے تو پوتے کا حصہ شریعت محمدی کے تحت نہیں بنتا۔ لیکن محمدن لا کے ساتھ ساتھ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے اس کی سیکشن 4 کے مطابق اگر وراثت شروع ہونے سے پہلے مورث کے کسی لڑکے یا لڑکی کی موت واقع ہو جائے تو ایسے لڑکے یا لڑکی کے جو بچے اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اگر وہ لڑکا اور لڑکی زندہ ہونے کی صورت میں ان تک پہنچتا۔ یعنی دادا یا نانا کی پراپرٹی میں سے اسی طرح ہی اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 ان کو حصہ ملے گا جس طرح ان کے والدین اگر نہ فوت ہوتے تو ان کے والدین کو ملتا اور بعد میں ان تک آتا ہے۔ مثلا زید کے 2 بیٹے بکر اور عمر ہیں۔ بکر زید کی زندگی میں ایک بیٹا یعنی زید کا پوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اب زید کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد شریعت اسلامیہ کے مطابق دوسرا بیٹا عمر جو ہے وہ لے جائے گا، پوتے تک نہیں جائے گی، کیونکہ بکر کا بیٹا بکر فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے یعنی زید کا پوتا اس کی وراثت کا حصہ دار نہیں ہوگا۔ شریعت محمدی میں اس طرح ہے۔ لیکن مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 4 کی روح سے زید کا یتیم پوتا اتنی ہی جائیداد کا وارث ٹھہرے گا جتنی جائیداد کا مالک اس کا والد بکر ٹھہرتا تھا۔ اگر اس کا والد بکر زندہ ہوتا یعنی زید کی جائیداد اس کے بیٹے عمر اور اس کے پوتے یعنی
اس جو فوت ہو گیا ہے بکر اس کے بیٹے کو اسی طرح ہی ملے گی جس طرح بکر فوت نہیں ہوا ہے، اور اگر بکر فوت نہ ہوا ہوتا تو اپنے والد کی پراپرٹی میں حصے دار ہوتا۔ یہ سیکشن 4 جو ہے ایم ایف ایل او 1961 جو ہے یہ واضح کرتی ہے۔ اب ایسی صورت میں بھی پوتا اپنے والد کا اتنا حصہ پانے کا استحقاق رکھتا ہے جتنا کہ والد کے زندہ ہونے کی صورت میں اس کو انہیریٹنس ملنی تھی۔ اگر پاکستانی لا میں اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 ایم ایف ایل او 1961 آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ایل جے 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 454 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعض مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈسٹرکٹ ججز نے اس کو قرار دیا سیکشن 4 کو کہ یہ اسلامی شریعت محمدی کے خلاف بات جاتی ہے، تو اس بنا پر فیصلہ اس کے اگینسٹ دیا، اور یہ بات 1993 میں باقاعدہ طور پر سیٹلڈ کر دی گئی تھی کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ سیکشن 4 ایم ایف ایل او 1961 کو یعنی کسی دادے کی یا نانے کی جائیداد میں سے یا نانی کی جائیداد میں سے گرینڈ پیرنٹس کی جائیداد میں سے گرینڈ جو سبلنگز ہیں جو بچے ہیں ان کے حصے کو غیر اسلامی یا غیر شرعی یا باطل قرار نہیں دے سکتا۔ اس کی انٹرپریٹیشن 1993 سی ایل سی پیج 545 کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم مختلف سکولز آف تھاٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شیعہ سکول آف تھاٹ میں بھی جو پرنسپل آف ریپرزنٹیشن ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور شیعہ سکول آف تھاٹ میں بھی چچا کی موجودگی میں یتیم بھتیجا اسی طرح ہی دادا کی یا نانا کی جائیداد میں سے پراپرٹی حاصل کرنے کا مستحق ہے، اہل ہے، جس طرح سے وہ اس کا والد جو ہے یا والدہ جو ہے وہ اگر فوت نہ ہوئی ہوتی تو ان کو جو حصہ ملنا تھا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کے سارے بیٹے اس کی زندگی میں اپنی اپنی اولادیں چھوڑ کر مر جائیں تو اس مسلمان کی جائیدادیں اس کے اب بیٹے تو رہے کوئی نہیں، بیٹیاں رہیں کوئی نہیں، یعنی جو ذریعہ تھا وراثت ان کے پاس آنی تھی اس کے بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئے، صرف پوتے پوتیاں رہ گئے، تو بھائی حنفی سکول آف تھاٹ بھی شیعہ سکول آف تھاٹ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اس مسلمان کی جس کے تمام بچے مر جائیں آگے سے بچے چھوڑ کے، تو وہ اسی طرح ہی ان بچوں کو وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی جس طرح سے وہ زندہ ہوتے تو ہونی تھی، اور انہیریٹنس میں سیم ایز اٹ از ان کا حصہ نکالا جائے گا جس طرح سے اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے پاس انہیریٹنس کا جو حصہ آنا تھا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1990 اے ایل ڈی پیج ہے 1182 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی فوت شدہ بیٹی کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ اپنے نانا یا نانی کی جائیداد میں سے اسی طرح ہی حصے دار ہے جس طرح اگر اس کا والد یا والدہ زندہ ہوتے، اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اپنے والد کی یا اپنی والدہ کی پراپرٹی میں سے حصے دار بنتی، یعنی فوت شدہ بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ اپنے نانا یا نانی کی پراپرٹی میں اسی طرح ہی اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 ایم ایف ایل او 1961 حصے دار ہوگا، ترکہ وصول کرے گا جس طرح اس کی ماں اگر زندہ ہوتی تو اس نے کرنا تھا۔ اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو این ایل آر 1979 ریونیو ڈائجسٹ پیج 23 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور این ایل آر 1980 سیول ڈائجسٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج 29 کے اندر اس بات کو
واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اسی ٹاپک کے اوپر 2015 CLC پیج 162 میں، جو ایک دادا کی پراپرٹی میں سے اس کے یتیم پوتے کو اسی طرح حصے دار ترکے کا اہل قرار دیا گیا جس طرح سے اگر اس کا والد زندہ ہوتا تو وہ وصول کرتا۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن عصمت بی بی ایک لینڈ مارک کیس ہے، 2011 MLD پیج ہے 1478 میں ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 2009 CLC پیج 1273 ہے۔ اس کے علاوہ PLD 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 546 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 1999 CLC پیج 1216 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2007 CLC پیج 1787 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور واضح کیا گیا کہ اپنے نانا یا نانی کی پراپرٹی میں خواہ آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، آپ اسی طرح ہی یتیم جو نواسا نواسی ہے اسی طرح ہی حقدار ہوں گے جس طرح سے اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ حقدار ٹھہرتی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2005 CLC پیج 1240، PLD 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 475 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2005 SCMR پیج 1534 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2005 MLD پیج 1، 2002 ILR پیج 3245 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ PLD 2000 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 1 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 1993 SCMR پیج 1718 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2005 SCMR پیج 1537 میں اس بات کو انٹرپریٹیشن اس بات کی گئی تھی، اور رول آف ریپرزنٹیشن کو باقاعدہ واضح کر دیا گیا اور سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ اس کو واضح کیا گیا کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ جج جو ہے قطعی صورت اس کو کالعدم یا غیر اسلامی قرار نہیں دے گا۔ 1993 SCMR پیج 1718 اور 2010 CLC پیج 610 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2012 CLC پیج 1593 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2010 CLC پیج 613 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2013 CLC پیج 542 میں اس بات کی مسمات ارشاد کیسر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ PLD 2000 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے SCMR پیج 225 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2014 YLR پیج 301 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ شجاعت علی خان جو ہے جمشید علی خان کیس ہے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس کے بعد 2014 YLR پیج 301 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2009 YLR پیج 906 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی، اور محمد مراد کیس 2006 MLD پیج 286 اور 2006 MLD پیج 286 جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بڑی ایک لینڈ مارک سی ججمنٹ پاس کی گئی تھی اس بات کی اپلیکیبلٹی جو ہے نان مسلمز کے حوالے سے، کہ احمدیز جو ہیں چونکہ وہ نان مسلمز ہیں، وہ نان مسلم ڈکلیئر کیے گئے MFLO کے اندر وہ نہیں آتے ہیں، اور اس وجہ سے سیکشن 4 جو ہے پرنسپل آف ریپرزنٹیشن جو ہے وہ قطعی صورت احمدیز کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2004 SLR پیج 717B میں کی گئی تھی، اور 2005 YLR پیج 29 میں کی گئی،
اور اس کے علاوہ مختلف کرسچینٹی یا ہندوازم کے حوالے سے اس بات کو سیٹل کر دیا گیا کہ بھئی قطعی صورت چونکہ کوئی بھی ایسا فرقہ جن کو نان مسلم جیسے احمدی ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے وہ سیکشن 4 میں فال نہیں کرتا ہے، اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2005 ILR پیج 29A میں آپ کو ملے گی، اور 1992 SCMR پیج 82 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1990 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1051 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ 2005 SCMR پیج 1595 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ PLD 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 949 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2000 CLC پیج 795 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ شریعت محمدی میں جس ذریعے سے رشتہ قائم ہوتا ہے اگر وہ ذریعہ درمیان سے ختم ہو جائے تو وراثت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی ولی عہد کا جو متوقع جو حق وراثت ہے وہ اس کے وارث کو منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فوت ہونے کی صورت میں یتیم پوتے کو یا یتیم جو نواسہ ہے اس کو قطعی صورت حصہ نہیں ملے گا شریعت محمدی کے تحت، اور نہ ہی بطور ہبہ اس کو بذریعہ وصیت منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے جو دوسرا وارث ہے جو حقیقی وارث ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور شیعہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا، حنفی بھی اسی بات کو مانتے ہیں، اور لیکن MFLO سیکشن 4 جو ہے یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پوتا یا نواسہ جو ہے وہ اسی طرح ہی پراپرٹی کو انہیرنٹ کرے گا جس طرح سے اگر اس کا والد یا اس کی والدہ زندہ ہوتے تو وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی پراپرٹی کو وصول کر کے اس تک پہنچتی۔ تو چند باتیں تھیں پرنسپل آف ریپرزنٹیشن، اور دادے کی یا نانے کی جائیداد میں سے اس کے یتیم پوتے یا ان کے نواسے کا جو بھی حصہ بنتا ہے کہ وراثت میں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید گپ شپ ہماری جاری رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔